تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس پورے سسٹم کو بنایا ہے، اس نے انسان کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری ہیں، اس سے پہلے صحیفے اتارے ہیں، اس سے پہلے تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے آئے ہیں، داؤد علیہ السلام پر کتاب آئی ہے، آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا۔ لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تاریخی قصبے کٹھور میں آج ایک مدرسے کی دعوت پر قاری شامل صاحب کی پرخلوص صدا پر میں، آپ اور یہ علماء کرام سب جمع ہوئے۔ بڑی ہی نورانی مجلس ہے اور نہایت خوشی کا مقام ہے۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی چند اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے لوگ اس کی یاد میں بیٹھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، تو آسمان سے سکینے کا نزول ہوتا ہے، اس مجلس کو سکینہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ وحفت علیہم الملائکہ، اور فرشتے اس پہ آ کر اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں اور فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ مجھے آپ سے اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو آج ان مدارس کی اور ان مکتبوں کی اہمیت کو جاننا ہے، جن کی طرف سے قوم بہت زیادہ غفلت برت رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے یہ ہمیں دیتے کیا ہیں، ان کے چلانے کا فائدہ کیا ہے، اور یہاں ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو متوجہ کریں اور کانوں کی قوت سماعت کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچائیں،
تو یاد رکھیے یہ مدارس وہ مقامات ہیں جہاں 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں آج سے 50 اور 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، آج کا حال یہ ہے کہ اہل ایمان کے گھروں سے قرآن کی آوازیں نکلنا بند ہو گئی۔ ذرا سوچو تو صحیح، کل جب ہم کسی گھر کے پیچھے سے گزرتے تھے تو قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، ذکر ہوا کرتا تھا۔ آج تو گھروں سے سارنگی کی آواز ہے، بانسری کی آواز ہے، ناچنے گانے والیوں کی گھنگرو کی جھنکار ہے، پائل کی جھنکار ہے، ہر جیب ہر ہاتھ آج ایک ہارمونیم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور اس میں سے کوئی ہمیں متوجہ کرے تو باجا بج رہا ہے، ہم کسی کو بات کرنے کے لیے کال کریں تو اس نے گانا لگا رکھا ہے۔ یہ صرف آج بھی وہ طبقہ ہے جسے مدارس میں اور مکاتب میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہے، جو اپنے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز کیے ہوئے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ ان میں پڑھایا جاتا ہے قرآن، اور قرآن کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس پورے سسٹم کو بنایا ہے، اس نے انسان کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری ہیں، اس سے پہلے صحیفے اتارے ہیں، اس سے پہلے تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے آئے ہیں، داؤد علیہ السلام پر کتاب آئی ہے۔ آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا، اور یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو اخلاقیات سکھاتی ہے۔ جس ذات پر اتری ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کائنات میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو محمد رسول اللہ کے اخلاق کا مقابلہ کر سکے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون، دستور، روایت قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس نے پورا دستور حیات دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان قرآن سے پیٹ پھیر کر دور چلا گیا ہے، کوسوں دور نکل گیا ہے، پلٹ کر نہیں دیکھ رہا ہے۔ آج سے 1450 برس پہلے جس قوم کے پاس قرآن آیا تھا، اس نے سارے جہاں والوں سے یہ کہا تھا کہ قرآن ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں محبوب ہے، ہمارے خون کے قطروں سے زیادہ محبوب ہے، اور قرآن ہمیں اپنے بچوں کی ہر طرح کی قربانی سے زیادہ محبوب ہے۔ اسے ہم سیکھیں اور جو حکم قرآن کا اترے گا اس کے مطابق اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھال لیں۔ پھر کہتا ہوں اور سنو، جس قوم پر قرآن اترا وہ اتنی گئی گزری قوم تھی کہ اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ وہ ان پڑھوں کا دور تھا۔ جن کے پاس قرآن آیا وہ امیین کہلاتے تھے، وہ ان پڑھ کہلاتے تھے، مگر قرآن نے آ کر انہیں تعلیم یافتہ بنایا۔ قرآن کا سب سے پہلا لفظ، قرآن کا سب سے پہلا ورڈ اگر کوئی آیا ہے تو وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، ریڈ ریڈ ریڈ، پڑھیے پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے انسان کو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔
گوشت کے لوتھڑے سے جمی ہوئی پھٹکی سے اسے پیدا کیا. اقرا، پھر حکم ہوتا ہے پڑھیے. اور تیرا رب وہ ہے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، وہ ماں کے پیٹ سے اس حال میں آیا تھا. لا تعلمون شیئا، تم ماں کے پیٹ سے اس طرح نکلے تھے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں، تمہاری زبان بنائی اور تمہیں علم عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے پھر یہ آگے چل کر کے علم کی بنیاد پر فضیلت حاصل کرتا ہے. کیسی تھی وہ قوم؟ مردار کھاتی تھی، مرے ہوئے جانور کھا جاتی تھی. اس قرآن نے آ کر کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار حرام ہے، یہ بہتا ہوا خون کھانا اور اس کا پینا حرام ہے. وہ خون پی جاتے تھے جانوروں کا، مردار کھاتے تھے. لیکن اس قرآن نے آ کر جب یہ کہا کہ تم پر مردار بھی حرام اور تم پر خون بھی حرام اور تم پر خنزیر کا گوشت بھی حرام، تو انہیں بتایا کہ یہ خنزیر جو ہمیشہ ناپاکی میں رہتا ہے، ناپاک جانور ہے، ناپاکی پسند کرتا ہے، ناپاکی کو یہ اپنی غذا بناتا ہے، یہ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے. تو وہ قوم جو ابھی تک کھانے میں بھی ناپاکی کا استعمال کرتی تھی، اسے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی. کس نے؟ اس قرآن نے. وہ قتل کرتے تھے ایک دوسرے کا اور قتل کر کے فخر کرتے تھے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے. مجھے چونکہ قاری صاحب نے کہا کہ مدارس کی اہمیت پر بولو، اس لیے بول رہا ہوں کہ مدرسہ کیا ہے. یہ مدرسہ وہ ہے جہاں وہ قرآن پڑھایا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نازل کیا ہے. اور اس کی شان بیان کرنے پر آؤں تو ایک رات کافی نہیں ہے، یہ زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دنیا کے دوسرے مقامات پر زمین کی حفاظت ہو رہی ہے، کہیں پر سونے اور چاندی کی حفاظت ہو رہی ہے، کہیں مکانوں کی حفاظت ہو رہی ہے، کہیں عورتوں کی حفاظت ہو رہی ہے. لیکن مدرسہ وہ مقام ہے جہاں ننھے منھے بچے، جہاں رکشہ چلانے والوں کے بچے، جہاں ایک مزدور کا بچہ، جہاں ایک تاجر کا بچہ، جہاں ایک کسان کا بچہ اپنی کم عمری کے عالم میں، معصومیت کے عالم میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. مدارس میں قرآن کے محافظ تیار ہوا ہے. جب آج کا نوجوان رات کو اپنے بستر میں گانے سنتا ہے، جب آج کا نوجوان بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، جب آج کا نوجوان اپنے گھروں میں سنگیت اور میوزیم سے کھیلتا ہے، تو یہ مدارس میں پڑھنے والے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کوئی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کبھی اس کو پڑھتا ہے، کبھی وہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اگر یہ مدارس نہ ہوں تو ہمارے گھروں میں رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہم نے تو اپنے گھروں کو سینما ہال اور تھیٹر بنا رکھا ہے. کل تو ایک تھیٹر ہوتا تھا جس میں ہفتے اور سال بھر میں کوئی آیا کرتا تھا، آج تو گھروں کا ہمارے یہ حال ہے. یہی وہ مدارس ہیں. میں دیکھو آؤ، اہل میرٹھ، رامپور، مراد آباد، بدایوں، کبھی کسی مدرسے والے کو آپ نے، مولوی کو، عالم کو، حافظ کو، قاری کو، مفتی کو، قاضی کو گالیاں بکتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن باقی لوگوں کا تو کلام ہی بغیر گالی کے پورا نہیں ہوتا. کوئی اور نہیں ملتا تو اپنی ہی ماں کو گالیاں، اپنی بہن کو گالیاں، بازاروں میں گالیوں کا شور. اگر کوئی خطہ اس سے محفوظ ہے، دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ مدارس نے کیا دیا. مدارس نے دیے وہ لوگ
جو رشوت دیتے بھی ڈرتے ہیں اور رشوت لیتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ حکومت کی وجہ سے نہیں، احکم الحاکمین کے حکم کی وجہ سے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے. وہاں یہ پڑھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے بھائی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے لوگوں، اپنے بھائیوں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور کوئی مقدمہ اس بنیاد پر مت لے کے جاؤ عدالت میں کہ اپنے بھائی کا حق چھین لو گے. کسی کی فرضی رجسٹری کرا لی اور عدالت میں لے گئے اور اسے ڈسپیوٹڈ دکھا دیا اور کہا کہ اتنے پیسے دے دو اور مجھے لے آؤ. اگر آج ناحق طریقے سے تم نے کھا لیا تو کل میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ حقدار کھڑا ہوگا جس کا حق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمام جباروں، قہاروں اور بادشاہوں کے سامنے کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے. اور مظلومین کے پاس محمد رسول اللہ کھڑے ہوں گے، حضرت موسیٰ اس کی سفارش میں ہوں گے، عمر ابن خطاب اس کی سفارش میں ہوں گے، علی مرتضیٰ اس کی سفارش میں ہوں گے، اور اس ظالم کو پکڑا جائے گا اور اس سے حق دلایا جائے گا اور اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ تعلیم کہاں دی جا رہی ہے؟ یہ مدارس میں تعلیم دی جا رہی ہے. باقی جگہ تو یہ ہے کہ گروہ بناؤ، زمینوں پہ قبضہ کرو، بلڈر بنو اور پہلے ہی سے کسی کی جگہ نام کر کے رکھو. جب کل خریدنے کے لیے آئے تو کہا میرے نام ہے. پھر کیسے ہوگا؟ 1 کروڑ دے دو، 2 کروڑ دے دو، یہ چلے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جاننے والے، علم رکھنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ ناجائز کسی چیز پہ قبضہ نہیں کرتے. اور جو کسی کی ناجائز چیز پہ قبضہ کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا، تو پھر وہ نادان ہے، اللہ کی معرفت کو نہیں پہچانتا. یہ یہی پڑھاتے ہیں ایک بالش زمین پر اگر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا، کل قیامت میں 7 زمین اس کے گلے میں طوق کے طور پر لٹکا دی جائے. ہاں یہ کہتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں اے مالدار، تو اس مال کا کل مالک نہیں ہے، پورے کا پورا کا تو مالک نہیں ہے. اس مال کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تیرے مال میں اس کا بھی حق ہے جو مانگتے مانگتے تیری چوکھٹ پر آ گیا، اور اس کا بھی حق ہے جس نے اپنی غیرت کا بھی سودا نہیں کیا، جس نے ابھی اپنے ہاتھوں کو نہیں پہلایا، جس نے ابھی کمزرفی کا اظہار نہیں کیا، اس کا بھی حق ہے. وہ زبان، وہ ہونٹ جو ابھی بھیک کے لیے نہیں کھلے لیکن پھٹے ہوئے کپڑے ان کے بتا رہے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے. ایک شخص قرضے سے گھرا ہوا ہے، اس کو بھی ضرورت ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے بھی اور محروم ہونے والوں کے لیے بھی. یہی وہ قرآن میں پڑھایا جاتا ہے. لوگوں، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ مال کا زکوٰۃ کی شکل میں فرض کیا ہے. یعنی اگر اللہ نے آپ کو 52.5 تولے چاندی کا مالک بنا دیا، یعنی 612 گرام کچھ ملی گرام چاندی، یہ 7.5 تولے چاندی کا مالک بنا دیا، اور یہ آپ کے پاس سال بھر رہا، سال گزر گیا اس پر، یا اتنی ہی رقم کا مالک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ پہ پیسے آ گئے اور سال کے آخر میں اتنے ہی تھے. یا آپ نے کوئی تجارت کا ٹکڑا خریدا، تجارت کی کوئی چیز خریدی، تو اب آپ صاحب نصاب ہو گئے. سال کے آخر میں کاؤنٹ کیجئے، ایک دن مقرر کر لیجئے، اس تاریخ میں حساب لگائیے آج میں کتنے سونے کا مالک ہوں، کتنی چاندی کا مالک ہوں، کتنا میرے پاس کیش ہے بینک میں ہے، اور کتنی تجارت کا ٹکڑا، اس کا بھی حساب لگائیے. اور اس میں سے 2.5%
ان غریبوں کو دے دو جنہیں دینے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ ایک طرف وہ دنیا ہے جو ایسے گروہ بناتی ہے کسی کو نہیں دینا، قرض بھی نہیں دینا، قرض دینا ہے تو پہلے طے کر لیں گے کہ ہم 100 روپے پہ 14 روپے لیں گے، 20 روپے لیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بن سود کے ہم تمہیں پیسہ دے دیں؟ مال ہمارا ہے تو آپ ہمیں انٹرسٹ کی شکل میں پیسہ کما کر دو۔ لیکن یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے پڑھانے والے ہیں، یہ مدرسوں کی تعلیم ہے، یہ مکتبوں کی تعلیم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قرضہ دینا چاہتے ہو تو قرض حسن دو۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ جو اپنے کسی بھائی کو قرضہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قرضہ دے رہا ہے، اور اللہ اس کے قرض کو بڑھا کر چڑھا کر 10 گنا 7 گنا اور 700 گنا دے گا۔ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی بغیر انٹرسٹ سے کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہاں دے دیں گے، بیوی کا سونا لا کے رکھ دو، زمین کے پیپر لا کر رکھو، گھر کے کاغذ لا کر کے رکھ دو، سود در سود، بیاض در بیاض، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ سود کی بنیاد پر تم کوئی لین دین نہیں کر سکتے۔ اپنے بھائی کو دینا ہے تو قرض کے ساتھ دو۔ دنیا کہتی ہے کہ قرض مت دو، یا کہا جا رہا ہے قرض بھی دو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی حلال کمائی سے جو تم نے محنت سے کمایا ہے، جو تم نے کوشش سے کمایا ہے، اس میں بھی تمہارے 97.5 روپے ہیں، 2.5 روپے تمہارے ان غریبوں کے ہیں جنہیں قدرت نے غریب کر دیا ہے تمہارے امتحان کے لیے۔ ان میں کوئی فقیر ہے، اس کا حق ہے، دوسرا مسکین ہے، اس کا حق ہے، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جائیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے، دلوں کو جوڑنے کے لیے، تالیف قلوب کے لیے خرچ کیا جائے۔ اور وفی الرقاب، قیدی ہے، کسی زمانے میں غلام تھے، ان پہ خرچ کر دیا جائے۔ والغارمین، کسی نے قرضہ لیا، قرض میں ڈوب گیا، مکان اپنا نہیں بن پا رہا تھا، قرض لے کے مکان بنا لیا، بٹیا کی شادی نہیں ہو رہی تھی، نکاح کا پیغام نہیں آ رہا تھا، پھر سوچا کہ کچھ تام جھام اکٹھا کر لوں، شاید اس کا نکاح ہو جائے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے، اس میں قرض ہو گیا، یا بیوی بیمار ہو گئی، خود اس پر اچانک کسی بیماری کا حملہ ہو گیا اور اس میں قرضہ ہو گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی رقم اس کو ادا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور کوئی مسافر تھا اور آپ کے علاقے میں آ کر اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، یا کسی چور نے پاکٹ مار دی، تو اپنی زکوٰۃ کی رقم اس پہ خرچ کر دو۔ اپنی کمائی سے بھی خرچ کرو، یہ نہیں کہ دوسرے ہی کا بس چوسنے اور پینے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ یہ پڑھایا جاتا ہے یہاں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے تیر جس سے شرطیں لگائی جاتی ہیں، یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے، رات دن اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جتنے یہ افراد کو تیار کرتے ہیں ان کے ذہن میں پیوست کر دیا جاتا ہے، ان کے دل و دماغ میں پیوست کر دیا جاتا ہے کہ وہ شراب کے جام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہ اسمیک کی پڑیا کا کاروبار نہیں کریں گے، وہ چرس اور گانجے کے قریب تک نہیں جائیں گے، ایسا کوئی بیوپار نہیں کریں گے جس میں حرام قرار دیا گیا ہو۔ باقی کہاں بتایا جاتا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے پیسہ کماؤ، نمبر 2 میں کماؤ، نمبر 1 میں تو غریب ہو جاؤ گے۔ یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ بالکل اوریجنل نمبر 1 میں کماؤ۔ کپڑوں پر پیمند اگر لگانے کی ضرورت پیش آئے تو زمانے سے مت شرماؤ۔ تمہارا نبی پیمند لگے کپڑے پہن کر اپنی زندگی گزار کر عرش اعظم سے فرشتوں کا سلام قبول کر کے چلا گیا۔ جبریل اس کے دائیں رہتے تھے، میکائیل اس کے بائیں رہتے تھے، اور اسرافیل اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ لہذا عمر ابن خطاب جس کو تم اپنا رہبر مانتے ہو، وہ اپنے کپڑوں پر پیمند لگا لیتا، وہ ٹاٹ کے کپڑے تک پہن لیتا، وہ زمین پر ایسے ہی لیٹ جاتا۔ اس کے پاس ایرانی گدے نہیں تھے، اس کے پاس ایرانی قالینیں نہیں تھیں، وہ صوفوں پر نہیں بیٹھا کرتا تھا، وہ تکیہ بھی اپنے ہاتھ کا لگا لیتا اور کبھی ایک پتھر کو تکیہ بنا کر کے سو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا اے لوگوں، پھٹے ٹوٹے کپڑے پہن لو، مگر اگر تم نے کسی
کا ناجائز چھین کر اپنا کرتا بھی پہن لیا تو جب تک یہ کرتا جسم پر رہے گا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ دی جاتی ہے ان مدارس میں تعلیم۔ نشہ، شراب، وسکی، برانڈی، یہ تو بہت دور کی بات، یہ تو سگریٹ بھی نہیں پیتے، بیڑیاں بھی نہیں پیتے، الا ماشاءاللہ کوئی چھپ کر ایک آدھ دو شرما کر، وہ الگ چیز ہے، لیکن اکثریت ادھر نہیں جاتی۔ اس لیے نہیں کرتے یہ کہ فضول خرچی اسلام میں منع ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ تعلیم دیتے ہیں اور اسی کی تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ نکاح پہ بلاؤ گے تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کر سنائیں گے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، جس میں مشقت کم سے کم ہو۔ اور ساری دنیا والے کیا کہیں گے، میاں اب اتنے مالدار ہو گئے ہو، کوٹھی والے کہلاتے ہو، بنگلے والے کہلاتے ہو، کٹھور کے چیئرمین ہو، فلاں ابن فلاں ہو، تو تمہاری شادی سادہ ہو؟ نہیں، تمہیں میرٹھ میں کوئی بنکٹھال خریدنا چاہیے، تمہیں دلی میں کوئی شمبی میں شادی کرنی چاہیے۔ یہ مولوی آپ سے یہ کہے گا، یہ عالم آپ سے یہ کہے گا کہ اپنے بٹیا کی شادی تجھے حضرت فاطمہ کی طرح کرنی چاہیے، رقیہ اور ام کلثوم کی طرح کرنی چاہیے۔ مسجد میں چلو، وہاں چل کر کے نکاح پڑھوا لو، نبی کی سنت بھی زندہ ہوگی، اور وہ جو پیسہ تم وہاں پر نہ جانے کس کس پہ خرچ کرو گے وہ کسی غریب پہ خرچ کر دو۔ غریب کو نہیں دینا چاہتے تو اپنے بچے کی تعلیم پر خرچ کر لو، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، اور اسے تعلیم یافتہ بنا کر کے ملک، قوم اور ملت اور انسانیت کی خدمت کرو۔ یہ سمجھاتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں غریب گھروں سے، کمزور گھروں سے، فاقہ کشوں کے یہاں سے ننھے اور معصوم بچوں کو، اور قوم کے تاجروں سے کہتے ہیں اپنی زکوٰۃ ہمیں دے دو، قربانی کی کھالیں ہمیں دے دو، صدقہ فطر ہمیں دے دو، ہم ان پتھروں کو ہیرا بنانے کے لیے اپنے یہاں لے آئے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ کہاں کہاں سے لاتے ہیں آپ کو کیا معلوم؟ یہ قاری صاحب جب پڑھانے بیٹھتے ہیں تو جیم، شین، یا، صاد، ضاد، طا اور تا کا فرق سمجھانے میں کتنی محنت لگتی ہے، اور کیوں سمجھاتے ہیں؟ یہ حکم الحاکمین کا کلام ہے۔ آپ سے نہیں کہتے کہ آپ کیا کر رہے ہو، میں کسی کی مخالفت و برائی نہیں کر رہا، کبھی آ کر شکوہ بھی نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ تمہارا نبی ٹاٹ پر اور بوریے پر سویا ہے، کھجور کی پتیوں کی چٹائی پر سو گیا اور اس کے جسم پر نشان لگے ہوئے تھے۔ تم اس کے وارث ہو، تم ان کے جانشی ہو، تم ہو اصل میں ریفارمر، تم ہو اصل میں رہبر جو زمانے کو برائیوں سے روک رہے ہو۔ یہ ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، کسی کی بہن اور بیٹی کو غلط نگاہ سے مت دیکھنا، کانوں سے اس کی آواز کو مت سننا، اور قدموں سے اس کی طرف مت جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے یہ چیزیں حرام ہیں۔ میوزک، ساز، ان کو حرام قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ پڑھایا جاتا ہے وہاں تجارت کرو، سود سے پاک، ظلم سے پاک، کسی کی زمین جائیداد پر ناجائز قبضہ مت کرو، اور اس سے بڑھ کر آگے یہ پڑھاتے ہیں، الگ بات ہے کہ آج قوم اس پر عمل نہیں کر رہی، وہ پڑھاتے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، باپ کی وراثت میں جس طرح بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا بھی حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیٹے کا ڈبل ہے اور بیٹی کا سنگل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس بیٹی کو وہاں اپنے شوہر سے بھی وراثت ملے گی، اس لیے اس کا وہاں بھی حق ہے اور یہاں بھی حق ہے۔ یہ پڑھاتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنی اولاد کو
بیٹا ہو یا بیٹی، اپنی وراثت کا حق دو۔ اس کا حق ہے تمہارے گھر میں بھی، اس کا حق ہے تمہاری زمین میں بھی، اس کا حق ہے تمہارے اس ترکے میں جو ایک باپ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، کہیں دوسری جگہ یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ اگر کمپیئر کرو گے، الحمدللہ یہاں وہ تعلیمات دی جا رہی ہیں جو قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور کیا تعلیمات ہیں وہ؟ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دو، فاعفو واصفحو، معاف کرو، واصبرو، صبر کرو، مصیبت آئے تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ تکلیف آئے مسجد میں پہنچ جاؤ، دامن پھیلاؤ، سجدہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اور یہ پڑھاتے ہیں تم جس نبی کے ماننے والے ہو وہ محمد ایسا نبی ہے کہ جب بانٹنے کا نمبر آیا تو اس نے دوسروں کو بانٹ دیا، اور جب معاف کرنے کا نمبر آیا تو اس نے اس کی شروعات اپنے گھر سے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کھڑے ہو کر مکہ میں اعلان کیا، کیا ہمارے خاندان کا ایک خون بنو امیہ کے گردن پر ہے، میں آج چاہوں تو میرے پاس اتنی قوت اور طاقت ہے، میں اتنی قوت اور طاقت کا مالک ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں خون کے چھینٹے نہیں ندیاں بہا سکتا ہوں، مگر میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں اس شہر امن باقی رہنے کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ اللہ نے آج مجھے اجازت دے دی ہے، اس وقت محمد رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون جو بنو امیہ کی گردن پر ہے اسے معاف کرتا ہوں، اور ہم اس سے خون بہا لیں گے، ان سے ہم کوئی قتل و قتال کریں۔ اور دوسری بات یہ کہی، آج کے بعد سودی لین دین جس میں غریب ہی پستا ہے، مالدار نہیں پستا، جس میں صرف غریب پستا ہے۔ آخری آیات آئیں اور کہا کہ آج سے سود کا لین دین ناجائز اور حرام، تم میں سے کوئی سودی لین دین نہ کرے۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو سودی کاروبار چھوڑ دو، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، پاک اور پاکیزہ تجارت کرو، برکت اس میں ہوگی۔ یہ مت دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا ہے چچا اس کی شروعات ہم اپنے گھر سے کریں گے، ایسا نہیں کہ میں کسی اور سے کہوں۔ چچا کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا کہ اہل مکہ سنو، میرے چچا آج کے بعد جو ان کی سود کی رقم تمہاری گردنوں پر واجب ہے وہ سود کی رقم تم سے نہیں لی جائے گی۔ جانتے ہو کتنی رقم تھی اس زمانے میں؟ آج سے 1500 برس پہلے سود کی رقم حضرت عباس محمد رسول اللہ کے چچا کی 10,000 دینار تھی۔ آج حال کیا ہے ہمارا؟ نام تو ہمارا مسلمان، اور معاملات کیا ہیں؟ فراڈ، دھوکہ، مکر، عیاری۔ اور پھر بعض تو ایسا نکلتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ سب سے سیدھی اور بھولی قوم بیچاری ان مؤذنوں کی، اماموں کی اور مولاناؤں کی ہے، ان کو صحیح طریقے سے لوٹو، ہیں؟ اور کہتا ہے کہ ہر مہینے آپ کو 2.5 لاکھ 5 لاکھ دے دیں گے اور آپ کی اصل کیپٹل بچی رہے گی، لہٰذا آپ لا کے ہمارے پاس جمع کر دو۔ اب یہ بیچارے سوچتے ہیں کہ بیوی کا زیور ایسے ہی رکھا ہوا ہے، بہن کا زیور رکھا ہے، فلاں ابن فلاں کو دل بچی رہے گی اور ہر مہینے 2.5 لاکھ۔ حالانکہ حکم سبھی کو یہ ہے کہ پہلے اپنے ماہر علماء فن سے، مفتیان کرام سے پوچھ لو کہ یہ تجارت جائز بھی ہے یا ناجائز۔ یہ فکس رقم پھر اپنی کیپٹل کا آ جانا جائز بھی ہے یا ناجائز، لگا دیے۔
اور اس کے بعد لے کر کے رفو چکر ہاؤ ہڑپ، نہ جانے کتنے گھروں میں کی صفیں بچھ گئیں اور عورتیں روتی رہیں۔ ہر شہر میں، ہر اسٹیٹ میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ کون؟ مسلمان۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ جن کے پاس ایمان جیسی نعمت نہیں ہے، مگر اپنے بزنس کو لے کر، اپنے اصولوں کو لے کر وہ ایماندار ہیں، وہ جب کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں اور جب کسی کے ساتھ کوئی تجارتی کمپنی بناتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ مل کر تجارت کرنا جانتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن کا دین اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، جن کا دین دن میں 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں ہمیں اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، مسجد میں جاؤ، اجتماعی نماز ادا کرو، جن کا دین قربانی کی اجتماعی دعوت دیتا ہے کہ صرف 3 دن ہی قربانی کے ہیں، سال کا کوئی دن تم متعین نہیں کر سکتے، جن کا دین ہمیں اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے کہ تم رمضان کے روزے ہی رکھو گے، ایسا نہیں ہے کوئی شوال میں رکھ لے اور کوئی ذیقعد میں رکھ لے، وہ رمضان ہی کے اجتماعی روزے تم رکھو گے، ایک ہی وقت میں افطار کرو گے اور ایک ہی وقت میں سحری کرو گے۔ ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ نماز عید تم ایک ساتھ مل کر پڑھو گے، ایسا نہیں ہے کہ 2 اپنے گھر میں پڑھ لیں اور 2 کہیں اور جا کر کے پڑھ لیں۔ ہمارا دین ہمیں اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ حج تم اجتماعیت کے ساتھ کرو گے، ایسا نہیں ہے کہ تو آج حج کر کے چلا آئے اور دوسرا پرسوں حج کر کے چلا آئے اور سال کے 360 دنوں میں جو چاہے جب حج کر کے چلا آئے، ایک ہی وقت میں مینا میں ٹھہرو گے، ایک ہی وقت میں عرفات میں ٹھہرو گے اور ایک ہی وقت میں تم خانہ کعبہ کی زیارت کرو۔ وہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ تم مل کر تجارت بھی تو کر سکتے ہو، مگر ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو دنیا کی وہ گئی گزری قوم ہیں کہ ہم تجارت مل کے نہیں کر سکتے، جس کا لے لیں گے واپس نہیں کریں گے، جس کا لے لیں گے واپس نہیں کریں گے، تو تمہیں قرض دے گا کون؟ پھر کہتے ہو تجارت نہیں چلتی، کہاں سے آئیں گے تمہارے پاس وہ چیزیں؟ جس قوم سے کہا گیا لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ امانت ذرا رکھ کے دیکھ لیجئے کسی کے پاس، صاف کون سمجھائے اسے؟ دنیا کے وہ لوگ جو کل سود خور کہلاتے تھے اور انسان ان سے بچتے تھے، ان سے نکاح نہیں کرتے تھے لوگ، آج انہوں کی ایمانداری کا یہ عالم ہے کہ 10 سال کے بعد بھی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے لینے آپ جائیں گے تو کہیں گے آپ کا روپیہ بالکل صحیح پڑا ہوا ہے، بس یہ ثابت کر دیجئے کہ آپ وہی ہیں، ذرا KYC کرا دیجئے، آپ کے پیسے بالکل ایسے ہی رکھے ہیں اور اس میں لگا ہوا اگلا جو ہے پیسہ آپ کا ہے۔ وہ قوم جو ایماندار ہونا چاہیے تھی، جس کی ایمانداری کے چرچے آسمانوں پر ہوتے، جس کی صداقت کے چرچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلسوں میں ہوا کرتے، آج وہ قوم ایمانداری سے ہٹ کر کے اس کا طغرا امتیاز یہ بن گیا کہ وہ بے ایمان کہلاتی ہے۔ ایمان ہوتے ہی اس سے کہا جاتا ہے بھائی بھلی بے ایمانی کر لی آپ نے میری۔ ہم اس دنیا میں جائیدادوں پر قبضہ کرنے نہیں آئے، کر لو قبضہ، کتنا قبضہ کر لو گے؟ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر یہی دیکھنا ہو تو پرانی عمارتوں میں کبھی جایا کرو، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سیر کرو دنیا کی اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دہلی کے لال قلعے میں جاؤ، کیسے کیسے بادشاہ تھے اور کیسے کیسے ان کے دیوانے عام اور دیوانے خاص تھے، آج نہ ان کی اولادیں ہیں، آج نہ ان کی نسلیں ہیں، نہ ان کا کوئی نام لینے والا ہے۔ وہاں آج کسی اور کا بسیرا ہے، کہیں چڑیوں کا بسیرا ہے تو کسی کے کھنڈروں میں آج سانپوں کا بسیرا ہے اور چمگادڑوں کا بسیرا ہے۔ باقی اگر رہے گا کوئی تو جو اللہ سے جڑ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرا ذکر بعد میں بھی باقی رکھیے گا، لسان صدق فی الآخرین، بعد والے بھی مجھے یاد کرتے رہیں۔ تو وہ یاد وہ رہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتے، ان کی یادیں باقی ہیں۔ امام غزالی کو آج بھی یاد کیا جا رہا ہے، کیا جاتا رہے گا۔ امام راضی کو کوئی بھول نہیں سکتا ہے، امام مسلم کو کوئی نہیں بھولے گا، امام بخاری کو کوئی نہیں بھولے گا۔ جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے دین سے محبت کی ہے اور اس کی خدمتیں کی ہیں، انہیں کوئی نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نہیں بھلائے جا سکتے ہیں، رشید احمد گنگوہی نہیں بھلائے جا سکتے ہیں، باقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنوں کو نصیب
منسیہ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ مدارس اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان کا کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں، ان کا کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بس یہ اصلاح کی بات کرتے ہیں سارے جہاں سے بیگانے ہو کر۔ جب ہم سب رات کو 2-2 بجے تک اور 12-12 بجے تک جاگ کر مؤذن کی اذان پر لبیک نہ کہہ کر نیند کا لطف لے رہے ہوتے ہیں، مؤذن پکارتا ہے، مؤذن بھی کہاں سے ملتے ہیں مجھے بتاؤ۔ یہ جو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، صبح کا سہانا وقت ہوتا ہے، پو پھٹتے ہی سورج کی آمد سے پہلے مسجدوں کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدا اگر کوئی لگاتا ہے تو وہ اذان پڑھنے والے اور آپ کو جگانے والے اور اس کائنات کے سویرے کو اپنی سحر سے توڑ دینے والے وہ کون ہیں؟ وہ انہی مدارس میں تیار ہوتے ہیں جو اس وقت یہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، جو یہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آ نماز کی طرف، اور جو ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجئے میرے لیے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، میں نے تیری نماز ادا کر لی، اب مجھ پر فضل کے دروازے کھول دے۔ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ وہیں انہی سے ہم سیکھتے ہیں۔ ان کا اتنا بڑا احسان ہے، جب ہم اپنے بستروں سے نہ نکل کر رات بھر گناہ کر کے خطائیں کر کے، اگر یہ نہ ہو، کون مسجد میں اذان دے، مصلی پر کون کھڑا ہو، کون کہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے تمام کی تمام تعریف، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جب ان کے بچے قرآن پڑھتے ہوتے ہیں، اس قرآن میں وہ تمام دعائیں آتی ہیں جو کبھی نوح علیہ السلام نے مانگی ہیں، جو کبھی موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہیں، جو کبھی حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی ہیں، جو کبھی حضرت موسیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، وہ تمام دعائیں وہاں پڑھی جاتی ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ کتنی دعائیں ہوتی ہیں وہاں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے میں ہم سے عذاب کو روک کے رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بستی پہ عذاب نہیں بھیجتا جہاں کے لوگ استغفار کرتے۔ ہر قوم نے، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی بتایا، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم استغفار کرو، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، تمہارا رب تمہیں معاف بھی کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمہیں پھر مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اور تمہارے اوپر برسات بھی کرے گا، نہریں بھی جاری کرے گا۔ وہ استغفار کرتے ہیں، ہمیں کہاں استغفار کی فرصت ہے؟ اس لیے اصل مصلح یہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا دور یہ ہے ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ جب ہمارے باپ کا انتقال ہوتا ہے، کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں اس دنیا کو الوداع کہتی ہے، کون ہے جو اس کی نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اللہم اغفر لمیتنا، اے اللہ، اے ہمارے اللہ مغفرت فرما دیجئے ہماری میت کی، اللہم اغفر لحینا، ہماری زندوں کی مغفرت فرما جتنے سب ہیں موجود، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، وشاہدینا، جو یہاں موجود ہیں ان کی مغفرت فرما، وغائبینا، جو موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما، وصغیرینا، جو صغیر ہیں چھوٹے ہیں ان کی مغفرت فرما ہم سے، وکبیرینا، جو ہم سے بڑے ہیں ان کی مغفرت فرما۔
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جو ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھیں اسے اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جسے آپ موت دیں تو اسے ایمان پر موت دینا، اسے ایمان پر موت دینا، اس لیے کہ اگر موت ایمان پر آ گئی تو یہ کامیاب ترین زندگی ہے، یہ اعلیٰ ترین زندگی ہے۔ جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر جان آفری کے سپرد کر دی، سمجھو وہ دنیا سے کامیاب گیا، وہ سرخ روح ہو کر گیا، ایسا سرخ روح ہو کر گیا کہ اب قبر میں اس سے کہہ دیا جائے گا نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اسے اس کی خاوند کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا۔ اے میرے پیارے جیالو اور نوجوانوں، اپنے معاشرے کو صحیح کر لو خود، جب طوفان اور سیلاب آتا ہے تو خود ہی پرواہ کرنی پڑتی۔ ہم نے خود اپنے گناہوں سے اپنے چاروں طرف آگ بھڑکائی ہوئی ہے۔ گناہ چھوڑیں، اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر چھوڑو، جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کام کرو۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں کہا انا اعطینا کل کوثر، تمہارے بیٹے کی وفات پر دنیا تم پر بھپتیاں کس رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، ان کی پرواہ مت کیجئے۔ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، ابو لہب کیا بک رہا ہے، عتبہ کون سے جملے آپ پہ کہتا ہے، ام جمیل آپ کو کیا کہہ رہی ہے، ابو لہب اپنی محفلوں میں کس طرح کی فقرے بازیاں کر رہا ہے، اس پر میرے محبوب مت جائیے۔ انا اعطینا کل کوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، میں نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، ساری خیر کے دروازے میں نے تیرے لیے کھول دیے ہیں، ہر طرح کی خیر کے خزانے میں نے تیرے قدموں میں رکھ دیے ہیں، آخری درجے کی خیر جو قرآن تھا وہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے، جنت کی نہر کوثر کا تو مالک ہے، اور میدان محشر میں حوض کوثر اس کا بھی تو مالک ہے، میں نے تجھے کوثر عطا کر دی ہے، تو پرواہ کس بات کی ہے؟ آج اللہ ہم سے کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگوں میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے میں نے نعمت اسلام کو مکمل فرما دیا، دین اسلام تمہارے لیے آج میں نے منتخب کیا ہے، تو اب تمہیں ضرورت کس بات کی ہے؟ تم کسی کے سامنے کیوں بھیک مانگتے ہو کہ طریقہ نکاح اس سے لے لو اور کھانے کا طریقہ اس سے لے کر آؤ؟ رسول اللہ کا طریقہ اچھا نہیں لگتا؟ نہ، بھینس جیسے کھاتی ہے ویسے اچھا لگتا ہے، بندر جس طرح کھاتا ہے نا، چھین چھین کر، گڑھ چوپلا پہ کبھی جانا، گڑھ گنگا پر، وہاں پھر بندروں کو پھینک کے دیکھنا، ایک کیلا پھینکتے ہی 10 بندر آ جائیں گے، وہ اس کو کر کے وہ چھین رہا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے پاس پیسہ آیا اور دولت آئی اور اللہ تعالیٰ نے خزانوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، تو اب بستر پر بیٹھ کر مولویانہ طریقے سے دسترخوان لگا کر کون کھائے گا؟ فنکشن ہال میں رکھ دو، یہاں پر آئیں گے کتے بلیاں اور بندر اور اٹھا کے لے کے جائیں گے، وہ یہ پیس لے کے بھاگے گا، وہ یہ ٹانگ لے کے بھاگے گا، وہ یہ لے کے بھاگے گا، وہ یہ لے کے بھاگے گا۔ کیا ہوا بھائی؟ ختم۔ اب گالیاں دینے کے سوا اور کیا رکھا ہے؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کہاں سے آئے گی؟ ایک دانہ بھی محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ دسترخوان پہ گر جائے تو اسے اٹھا کے کھا لو، جس پیالے میں سالن نکالا ہے اتنا نکالو جتنا کھا سکو، اور بعد میں اس پر جو بچا ہے اس کو بھی اپنی انگلیوں سے چاٹ لو۔ یہ برتن تمہارے لیے دعا کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے، اس کی قدر جانو۔ میرے شیخ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کھانا اوپر رکھا ہو اور کھانا نیچے رکھا ہو اور تم اوپر بیٹھے ہو، یہ کھانے کی بے ادبی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں نے چارپائی پہ کھانا ہو، کھانے کو میں نے پائتی کی طرف رکھا ہو اور میں سرہانے بیٹھ گیا ہوں، میں نے ہمیشہ پائتی بیٹھا ہوں اور کھانے کو سرہانے پہ رکھا ہے۔ ہماری قوم پھینک کے چلے آؤ سارا کھانا، کیا حساب نہیں پوچھے گا اللہ؟ اے دوستو، اللہ نے ہر دور میں نبی کو منتخب فرمایا قوم کو سمجھانے کے لیے۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اتقعدون
بکل صراط توعدون، ارے وہ ظالموں، چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہو لوگوں کو ڈرانے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں نہیں بیٹھتے۔ میں شہر رامپور سے میرا پرانا تعلق ہے، دہلی رہتا ہوں۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ہمیں اپنے دروازے وہاں بند کرنے پڑتے ہیں، چور گھروں میں گھس جائیں گے، مغرب کے بعد سفر نہیں کر سکتے، لوٹ لیں گے راستے میں کھڑے ہوئے لوگ، بیٹھے ہیں وہاں پر کٹے اور تمنچے لیے ہوئے، چھریاں لیے ہوئے کہ ہم تمہیں جو لوٹیں گے۔ یہ حال ہے، ہم کھیتوں پہ انجن نہیں چھوڑ سکتے، موٹر نہیں چھوڑ سکتے۔ کس کا شہر ہے؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی اکثریتی والا شہر ہے اتر پردیش کا، وہاں یہ حال ہے۔ اور آج سے 20 سال پہلے تو یہ حال تھا، ادھر قتل، آج کل پھر قتل، ادھر مرڈر ادھر مرڈر، ایک دن میں 2 مرڈر، 4 مرڈر قتل عام کر رہے تھے۔ وہ تو حکومت ہند سخت ہوئی اور عدالتوں نے پھر یہ کہا انسانی جان کو تم نے کھلونا بنا رکھا ہے، لہٰذا اب جو مرڈر کر کے آئے گا اسے لائف دی جائے گی، عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ اس ڈر سے قتل کم ہوئے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں ہوئے، آخرت کے ڈر سے نہیں ہوئے۔ اور آپ کو کیا سنانا، آپ کے یہاں تو آس پاس سب ایسا ہی ماحول تھا چند سال پہلے، اور آج بھی وہی جاہلیت ہے۔ اصلاح کر لو ورنہ عذاب وہاں سے آئے گا، من حیث لا یشعرون، اللہ وہاں سے آ جائے گا۔ آپ کہو گے عذاب ہم پہ کیوں آئے گا؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، محمد رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو مغربی خطے میں رہتے ہیں، اور ہمارے ہاں کیسے عذاب آ جائے گا؟ تم سے زیادہ اسی خیال میں وہ جیتے تھے جو اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہتے تھے، اولاد یعقوب کہتے تھے، اور اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے، اور یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے ہم بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گئے نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم گنتی کے چند دن جہنم میں جائیں گے، مگر جب عذاب آیا تو رات کو سوئے تو انسان تھے، صبح کو اٹھے تو خنزیر، سور اور بندر تھے۔ تبدیل کر دی۔ ہر گناہ کا ایک اثر ہے۔ آج رو رہے ہم، نوجوان کہاں چلے گئے؟ روکیے، کوشش کریے، ان علماء کا ساتھ دیجیے۔ ان کا ساتھ دیجیے۔ میں تھکا ہوا ہوں اور مولانا فرما رہے ہیں کہ میں اور ذرا کھینچوں۔ میرے دوستو، کہنے کو میں لمبی تقریر کر جاؤں، جگر بھی اپنا نکال کے آپ کو دے دوں تو آپ کہیں گے جگر آپ کا نہیں، شاید بکری کا ہے۔ دل بھی اگر آپ کو دے دوں تو کہیں گے کہ اوریجنل ہے کہ نقلی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو۔ اس مجمع میں بیٹھ کر آج یہ طے کرو، جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں وہ گٹکا نہیں کھائیں گے۔ کیوں کھا رہے ہو اس گٹکے کو؟ کتنی نیکیاں ملتی ہیں گٹکا کھانے پر؟ کائے سے تیار ہوتا ہے اور اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہے خود آپ جانتے ہو۔ جس نے پہلی فیکٹری اس گٹکے کی لگائی، صرف اس کی نگرانی کرنے والا، اس کا بیٹا کینسر کا شکار ہو کے مر گیا۔ تم کیوں مسلمانوں، کوئی قوم شراب پیتی ہے پیے، کوئی قوم نشہ کرتی ہے کرے، تمہارے لیے تو 1400 برس پہلے جو قرآن آ گیا، جو انہوں نے کہہ دیا حرام تو حرام ہے، حکومت ہم سے کہے یا نہ کہے، حکومت قانون شراب بندی کا لائے یا نہ لائے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ اس کے قرآن نے جو ہم سے کہا ہے وہ ہمارے لیے، جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ یہ فضول خرچی بھی ہے اور اپنی موت کو دعوت بھی ہے، اور ایسی بیماری کو دعوت ہے جس میں پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، پورا گھر لٹ جاتا ہے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ طے کر لو، ایک دن میں کتنا منہ آدمی انڈیلتا ہے، اتنے پیسے بچا کر اپنی ماں کو دے دیں گے، کسی بیوہ کو دیں گے، خدا نہ کرے کسی غریب کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثے ہیں ہوتے ہیں،
ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، جسم ٹوٹ جاتے ہیں، بیماری کے لیے دوا نہیں ہوتی، علاج نہیں ہوتا، اچانک ہوتا ہے۔ ان بیماروں پر خرچ کر دو، اچھے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ اور جا کے اپنی رقم ان کے پاس رکھو اور یہ کہو کوئی غریب آئے تو اسے نسخہ لکھ دینا اور یہ دوا میری طرف سے اس کو دے دینا، تمہاری ایک گولی سے، تمہارے ایک کیپسول سے، تمہارے اس پیسے سے اگر ایک مریض کی جان بچ گئی، اس کے گھر میں خوشیوں کے چراغ جلیں گے۔ اور رب نے کہا ہے من احیا ہا، جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا اور اسے انسانیت کو زندہ کر دیا۔ آج دنیا کی دوسری قومیں پرندوں کا علاج کراتی ہیں، پرندے زخمی ہو جائیں تو ان کا علاج ہوتا ہے، جانور زخمی ہو جائیں تو ان کا علاج ہوتا ہے، مگر یہ قوم جو انسانیت کے درد کے لیے آئی، جو پوری کائنات کے درد کا ذمہ اپنے سینے پر لے کر آئی، جس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کیا، آج یہ قوم انسانوں کا درد نہیں بانٹ سکتی، وہ جانوروں کو کیا بانٹے گی؟ تو اپنا نہیں بانٹ سکتی۔ کیا ہمارے پاس ایسی سوسائٹیاں نہیں ہو سکتی؟ ایسی سنستھائیں ہم نہیں بنا سکتے؟ کوئی ایسا ٹرسٹ ہم نہیں بنا سکتے کہ ہمارے شہر میں اور ہمارے گاؤں میں ایمبولینس کھڑی ہو، کوئی غریب حادثے کا دوچار ہو جائے، کسی ماں یا کسی بیوی کے درد ذیل شروع ہو جائے اور وہ دیہات میں ہو، حکومت کی گاڑیوں ہی کو ترستے رہیں، ہمارے اپنے نظام نہ ہو؟ نہ جانے کتنے ملکوں میں ایسے سنگٹھن بنائے گئے اور ایسے فاؤنڈیشن بنائے گئے کہ سرکار کی گاڑی سے پہلے ان کی گاڑیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں اور وہ ان کا علاج کرتے ہیں۔ مگر ہے یہاں کے رہنے والوں، ہمارے پاس پیسہ ہے پردھانی میں لٹانے کے لیے، ممبری پر لٹانے کے لیے، ہمارے پاس پیسہ ہے سیاست میں لٹانے کے لیے، ان پر خرچ کرنے کے لیے جن کے سینے میں پتھر کا دل ہوتا ہے، انسان کا دل نہیں ہوتا۔ ایک غریب گاؤں میں رات کو جا کر کہتا ہے، بیوی تڑپ رہی ہے، چھوٹی بیٹیاں بچی اس کی کراہ رہی ہیں، آنکھ سے آنسو چھلک رہے ہیں، ماں راستے میں دم نہ توڑ دے، لے جانے والا کہاں سے لے کر جائے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ نہیں سکتی درد کی وجہ سے، اس کے دروازے پر جاتا ہے، وہاں سے آواز آتی ہے میں اپنی گاڑی آپ کو نہیں دے سکتا، گاڑی والا گاڑی والے کو گاڑی دے گا، پردھان جی کے یہاں جاتا ہے، وہ پہلے حساب لگاتا ہے، ووٹ کتنے ہیں اس کے، ووٹ اگر اس کے 10-20 ہیں، مجھے دینے والا ہے تو گاڑی اس وقت لے کر چلا جائے گا، اگر اس کا ووٹر نہیں ہے تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسلام کا رشتہ ختم ہے، ایمان کا رشتہ ختم ہے، گاؤں کا رشتہ ختم ہے، برادری کا رشتہ ختم ہے، اور انسانیت کا رشتہ بھی دم توڑ رہا ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر کی بات تو کرتے ہو، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت لگاتے ہیں اور ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، مشہور واقعہ ہے جو سنا ہے آپ نے۔ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا، دیر تک وہ رلا کر ہنس نہ پایا، دیر تک جب میں رو کر مسکرایا، دیر تک گنگناتا پھر رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ، دیر تک بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا اے ماں یہ بچے اب تک کیوں نہیں سوئے، رو کیوں رہے ہیں؟ کہا راہ چلتے مسافر جا، ہمارے غم اور دکھ سے تجھے کیا واسطہ، اپنی منزل پکڑ، تیزی سے منزل کی طرف بڑھ، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں نے پتھر ابالنے ڈال دیے ہیں پانی میں اور بچوں سے کہہ رہی ہوں کہ کچھ بن رہا ہے، بچے ہیں روتے روتے سو جائیں گے، پتھر تو ابلنے سے رہے مگر بچوں کی رات کٹ جائے گی، صبح شاید کوئی ہدیہ لے کر، کوئی صدقہ لے کر، کوئی خیرات لے کر میرے دروازے تک پہنچ جائے گا، مگر اللہ کو یہ بات عمر ابن خطاب کے کانوں تک پہنچانی تھی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، گھر پہنچے، آٹا لیا، جو کچھ بھی انتظام کر سکتے تھے کیا، غلام کو ساتھ لیا، وہ بوری کو کمر پہ ڈالا، غلام نے کہا میں لے کر چلوں گا، کہا نہیں سلطنت کا فرما روا میں ہوں، کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیت، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس ذمہ دار سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
وہاں پہنچے، چولہا دہکایا، آگ جلائی، آٹا گوندھا، روٹی پکائی، دھوکنی سے اس آگ کو دہکایا، جب اس سے دھواں اور گرد اٹھی، داڑھی پر لگی، داڑھی کو گواہ بنایا اور کہا اے داڑھی تو کل قیامت میں گواہی دے دینا کہ میں نے ان بچوں کے لیے تجھے خاک آلود اور دھواں آلود کیا تھا۔ روٹی پکا کر اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلائی، جب وہ مسکرائے تو کہا اللہ تیرا شکر ہے، جس طرح میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا اب ان کا پیٹ بھرے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے ہم ان کے پاس۔ ہم عیسائیوں کی تنظیمیں ہیں ریڈ کراس کے نام سے، وہ کوڑھیوں کا علاج کرتے ہیں، بن پیروں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تمہاری کیا ہے؟ ہماری سیاسی پارٹی ہے، یہ اور وہ اور وہ اور وہ، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ صحیح معنی میں مسلمانوں اور اے ایمان والو، تمہارے کاندھوں پر آج بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنے سماج کی، اپنے گھر کی، اس نوجوان نسل کی جسے خود ہم نے اپنے ہاتھوں برباد کر دیا ہے، موبائل نے، ٹی وی نے اور نہ جانے کن کن چیزوں نے، گٹکے نے، سگریٹ نے، اس پر بھی ہوتا تو بس تھا، اس میں چرس، گانجا، اور پھر جو مال ہے یہ مال اللہ نے دیا ہے۔ میں آج جاتا ہوں لوگوں کے گھروں میں تو بڑے عالی شان مکانات ہیں، بنگلے ہیں، پتھر ہیں، سنگ مرمر ہے، صوفے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ مال امت کی فلاح پر خرچ نہیں ہو رہا، یہ خرچ ہو رہا ہے اپنی بیٹی کی شادی پر، دکھاوے پر، نام و نمود پر۔ اے امیروں، تمہارے کانوں تک یہ آواز پہنچا کے رہیں گے، اس لیے کہ یہ کیسٹ کل قیامت میں بھی کھلے گی۔ اگر باطل اس موبائل کا، یوٹیوب کا استعمال غلط طریقے کے لیے کرے گا تو ہم اپنا صحیح پیغام، قرآن کی آیات، نبی کے ارشادات ان تک پہنچا کر رہیں گے۔ اس کی ہم پر ذمہ داری بنتی ہے۔ کل امت کی غریب بیٹیاں، یتیم بیٹیاں، مسکین بیٹیاں جن کی جوانیاں ڈھل جائیں اور ان کے گھر پہ کوئی رشتہ نہیں آئے، ماں روتی رہے، باپ تڑپتا رہے اور وہ بیٹیاں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی رہے، بعض زندگی سے مایوس ہو کر پھانسی کے پھندے پر جھول جائے اور ایک چٹھی لکھ کر یہ چلی جائے کہ باپ میں تیرے کاندھے پر بوجھ بن گئی تھی اور اسی دن سے بوجھ تھی جس دن مجھے جنا گیا تھا، میں آج دنیا سے رخصت ہوتی ہوں، میں تیرے کاندھے کا بوجھ اور تیری زندگی میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، اور وہ خودکشی کر کے چلی جائے۔ اسے خودکشی کرنے والی بیٹی کی گناہ ان تمام تاجر پر ہوگا جنہوں نے ان کے نکاح کا انتظام نہیں کیا۔ دیوتا پھول لے کر نہ لوٹا کوئی، آرزوئیں لیے دیویاں جل گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ انگلیاں جل گئیں، اس طرف دیکھیے بستیاں جل گئیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، اور اس پیغام کو جب تک جیوں گا، سانسیں جب تک باقی رہیں گی، آواز جب تک باقی رہے گی، اور جب تک اللہ اور حکومت وقت مجھے اجازت دیتی رہے گی، میں انشاءاللہ اپنا پیغام آپ تک کو سناؤں گا۔ ان کا کام ہے جو اہل سیاست جانے، ان کا وہ کام ہے جو اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔